السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ معزز بھائیو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل سے آپ کی اس مسجد میں رمضان کے احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آگے مسائل بیان کرنے سے پہلے دو تین باتوں کی طرف میں توجہ دلانا بہتر سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی درس ہو، کوئی دینی پروگرام ہو، تو جو سننے والے ہیں، سامعین ہیں، ان کو درس دینے والے کے سامنے بیٹھنا چاہیے۔ دور دور بیٹھنا یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہوتا ہے۔ شروع میں صحابہ کرام ایسے بیٹھا کرتے تھے، آپ ان کو منع کر دیا اور کہا کہ لگ کر کے آپس میں مل کر کے بیٹھا کرو۔ تو جو درس دینے والا ہو، جو گفتگو کرنے والا ہو، اس کے سامنے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے۔ دور دور بیٹھنا یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جبیر دعویٰ سینٹر کی طرف سے 23 مارچ کو عمرے کی گاڑی جا رہی ہے، فری گاڑی ہے یہ۔ تو جو حضرات عمرہ کرنے کی سعادت ماہ رمضان میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آ کر کے وہاں پر شیخ افتخار عالم مدنی صاحب ایک ہیں، ان کے پاس آ کر کے نام لکھا دیں۔ 23 مارچ کو جمعرات کا دن پڑتا ہے، رمضان کا یا تو پہلا دن ہو گیا، دوسرا دن ہو گیا۔ تو دعویٰ سینٹر کی طرف سے فری میں گاڑی جا رہی ہے، لہذا جو حضرات جانا چاہتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، وہ آ کر کے نام لکھا سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کل ہماری جو گفتگو ہوئی تھی رمضان کے تعلق سے، کیونکہ درس تھوڑا بعد میں شروع ہوا، ہمارے شیخ امام صاحب کا بھی درس تھا، جس کی وجہ سے کچھ پبلک چلی گئی تھی، تو اختصار کے طور پر ان مسائل کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تاکہ تسلسل برقرار رہے۔ جو مسائل بیان کیے گئے تھے اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ رمضان کے روزوں کو اللہ نے فرض کر دیا ہے، اور یہ فرضیت ہر امت پر تھی۔ صرف اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ سابقہ تمام امتوں پر اللہ نے رمضان روزوں کو فرض کیا تھا۔ ماہ رمضان کی بڑی خصوصیات ہیں، بڑی اہمیت والا، فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے بڑی خصوصیات یہ ہیں کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور نہ صرف قرآن بلکہ تمام سابقہ آسمانی کتابیں اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ نمبر 2، رمضان کے مہینے میں روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، جو امت مسلمہ روزہ رکھتی ہے اور رمضان کے مہینے میں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں شب قدر آتی ہے، ایک رات کے بعد 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اعتکاف ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ الفطر دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری خصوصیات ہیں ماہ رمضان کی، اور یہ خصوصیات اس رمضان کے مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں ہیں۔ روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ بتایا گیا کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال مطلب یہ کہ جہنم سے بچاؤ۔ جیسے انسان جو جنگ لڑتا ہے، انسان اس کے پاس ڈھال ہوتی ہے، تو ڈھال سے دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایسی روزہ انسان کو جہنم سے بچاتی ہے۔ اس طریقے سے روزہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے تعلق سے آتی ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ روزانہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ یہ ساری خصوصیات اور فضائل ماہ رمضان کو حاصل ہیں، اور روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ جو روزہ رکھتے ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن بھی اس کے لیے سفارش کرے گا
جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ جو روزے دار ہیں ان کے لیے جنت میں ایک دروازہ بنایا گیا خصوصی طور پر، جس کا نام الریان ہے۔ اس دروازے سے وہی داخل ہوں گے جو روزے رکھتے ہیں، جو فرض روزے ہیں بطور خاص، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر دروازہ بنا کر کے رکھا ہے۔ روزہ ہر بندے پر فرض نہیں ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو۔ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے، البتہ عادت ڈلوانے کے لیے والدین کو، سرپرست کو چاہیے کہ بچوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیں یا بچوں سے روزہ رکھوائیں، تاکہ بڑے ہونے کے بعد ان کو روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا المیہ ہے کہ آج نوجوانوں کا طبقہ ہمارے ملکوں میں روزہ نہیں رکھتا، کوئی عذر ان کے پاس نہیں ہے، نوجوان ہیں، ہٹے کھٹے ہیں، تندرست ہیں، روزہ نہیں رکھتے، دھڑے کے ساتھ لوگوں کے سامنے کھاتے ہیں۔ بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ آپ نے باقاعدہ جہنم میں ان لوگوں کو دیکھا جن کے جبڑے پھاڑے جا رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگ ہیں جو روزے کو وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو ذکر کیا ہے امام ذہبی نے اور دیگر علماء نے، تو بیان کرتے ہیں کہ جب روزہ وقت سے پہلے افطار کرنے کی اتنی بڑی سزا ہے، تو جو روزہ نہ رکھتا ہو اس کے لیے کتنی بڑی سزا اللہ نے رکھا ہوگا۔ جی، بڑا گناہ ہے یہ، اسلام کا رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ جی، اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کر دے تو مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں نوجوان سمجھتے ہیں کہ بوڑھوں کے لیے ہے، یہ نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، دبلے ہو جائیں گے، امتحان اگر ہے تو امتحان صحیح طریقے سے نہیں دے پائیں گے، اس لیے بچے روزے نہیں رکھتے۔ 25 سال کے، 30 سال کے، 18 سال کے بالغ ہیں لیکن روزے نہیں رکھتے۔ بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ رمضان کا روزہ اسلام کا اہم رکن ہے، چوتھا رکن ہے، اس پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو ماتحت ہیں، ہماری اولاد ہیں یا جن کے ہم ذمہ دار ہیں، باقاعدہ ان کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں اور ان کو رمضان کے روزوں کی اہمیت بتائیں کہ رمضان کے روزے کتنے اہم ہیں دین اسلام کے اندر۔ ایسے ہی عاقل ہونا یہ بھی شرط ہے۔ جو مجنون و پاگل ہیں ان پر روزہ یا کوئی بھی بات فرض نہیں ہوتی ہے سوائے زکوٰۃ کے۔ زکوٰۃ کے لیے عقل کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، بچہ ہے اور وہ مال اس کو وراثت میں ملا، اس کا باپ بہت مالدار، بہت مال چھوڑ کر کے گیا، اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ کا حکم ہے، وہیں بندوں کا بھی حق ہے یہ۔ اس لیے اگر کسی آدمی نے زکوٰۃ نہ دیا ہو تو پہلے اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس کے بعد اس کے مال ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑا المیہ ہمارے ملکوں میں، خوب مالدار ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں نکالتے زکوٰۃ۔ اگر ایمانداری کے ساتھ، میں بات بار بار کہتا ہوں اور عام طور پر ہر جگہ کہتا ہوں جب اس طرح کا مسئلہ آتا ہے، کہ اگر لوگ ایمانداری کے ساتھ مسلمان زکوٰۃ نکال دیں تو مسلمانوں میں غربت اور فقر و فاقہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کوئی چوری، بےایمانی، ڈکیتی یا غریب اور فقیر لوگ نہیں رہ جائیں گے۔ لیکن لوگ ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ نہیں نکالتے، کچھ تو نکالتے ہی نہیں ہیں، کچھ تھوڑا بہت نکال دیں گے، کہیں گے ہم نے زکوٰۃ دے دی۔ ایسا نہیں ہوتا، باقاعدہ اس کا حساب ہے، جتنا فرض ہوگا اتنا ہی نکالنا پڑے گا۔ اگر اس سے کم نکالیں گے تو زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی۔ نماز ہے، 4 رکعت ہے، 3 رکعت پڑھیں گے نہیں ادا ہوگا، 4 پڑھنا پڑے گا، وہ فرض ہے یہ۔ ایسے زکوٰۃ اگر 1 لاکھ ہے، آپ نے 90,000 نکال دیا، 1 لاکھ نہیں نکالا، نہیں زکوٰۃ مانی جائے گی، پورا نکالنا آپ کو۔ جی، تو کچھ نکال کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، کوئی حساب نہیں رکھتے، کسی کو دے دیا اور تقسیم کر دیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ نکال دیا۔ یہ غلط طریقہ ہے، پورا اس کا حساب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے کہ مجنون، پاگل، بچہ ہے، اپاہج ہے، کیسا بھی ہے، یتیم ہے، تو بھی اس کے زکوٰۃ میں سے مال میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ جی ہاں، اگرچہ یتیم کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو جائے اس کے بچپنے میں، بالغ ہونے سے پہلے تک یتیم رہے گا وہ، لیکن مال ہے اس کے پاس، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، زکوٰۃ نکالی جائے گی اس کے مال میں سے۔ جی ہاں، تو اتنا سخت حکم ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ایسے قادر ہونا، اگر انسان قادر نہیں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ مقیم ہونا، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ایسی عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو، اگر اسے حیض آ گیا، نفاس آ گیا تو روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔
روزہ اس پر فرض نہیں ہوگا، بعد میں روزے کی قضا کرے گی۔ ایک اور شرط بتائی گئی تھی نیت، اور نیت کے بارے میں بات بار بار کہی جاتی ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہنا کہ میں نیت کرتا ہوں روزہ رکھنے کی اللہ کے واسطے، یہ دین میں بدعت ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ یہ بدعت گمراہی ہوتی ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ آپ سب لوگ ابھی سے منتظر ہیں رمضان کے چاند کے، ہر ایک کی نیت ہے روزہ رکھے گا۔ پھر ہم سحری کرتے ہیں، اور دنوں میں اس وقت انسان سویا رہتا ہے، لیکن رمضان میں سحری کرتا ہے، اٹھتا ہے، کچھ کھاتا پیتا ہے۔ کیا بغیر نیت کے کھاتا پیتا ہے اس کی نیت روزہ رکھنے کی؟ اس لیے زبان سے کہنا غلط ہے۔ یہ نہ صرف رمضان کے روزے بلکہ کوئی بھی عبادت اس کی زبان سے نیت ادا کرنا بدعت ہے۔ نماز کی بھی نیت ادا کرنا زبان سے بدعت ہے، بدعت گمراہی ہوتی، جائز نہیں ہے یہ۔ نمازیں عربی میں پڑھتے ہیں اور نیت ہمارے یہاں اردو میں کرتے ہیں یا دیگر زبان میں کی جاتی ہے۔ رمضان کے روزے کی نیت عربی میں، نماز کی نیت اردو زبان میں کی جاتی ہے، یا بنگلہ میں یا پشتو میں یا ہندی میں یا دیگر زبان کے اندر۔ نماز عربی میں، نیت اردو کے اندر۔ میرے بھائی غلط ہے یہ، اللہ ہماری نیتوں سے آگاہ ہے، باخبر ہے۔ آپ کا مسجد میں آنا نماز پڑھنے کے لیے، یہی آپ کی نیت ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ جب آپ جماعت کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ میں عصر پڑھ رہا ہوں یا جو ہے فجر مغرب پڑھ رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے نیت کے آدمی کے دل میں اتنا شعور اور احساس رہے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اسی کا نام نیت ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ جی، روزہ توڑ دینے والی چیزیں، اس کا بھی ذکر ہوا تھا، اور میں نے بتایا کہ روزہ توڑ دینے والی دو چیزیں ہیں، دھیان سے اس بات کو سنیے گا۔ ایک چیز تو ظاہری ہے، حسی ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کا جان بوجھ کر کے کھانا کھا لینا، پانی پی لینا، یا جان بوجھ کر کے قے کرنا، یا عورت کے پاس دن کے اندر جانا، ہم بستری کرنا، یا عورت کا حیض اور نفاس کا آ جانا، اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے جس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک، اللہ کے یہاں بے اثر ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، کیونکہ شرک کرنے کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ نماز برباد ہو جاتی ہے، روزہ برباد، حج برباد، زکوٰۃ برباد۔ انسان اگر شرک کرتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ روزہ، نماز، ساری باتیں اس کی باطل ہو گئی۔ سب سے بڑا مفتر ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی چیز ہے جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا، باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان توحید خالص پر ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا۔ اگر شرک کرنے والا ہوگا، اس کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ یعنی غداری اور دیش دوری، جیسے ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے، ملک کا جو غدار ہوتا ہے اسے کبھی ملک معاف نہیں کرتا، اسے پھانسی دے دی جاتی ہے، اسے نہیں معاف کرتا ملک۔ اگر معاف کر دے گا تو ملک کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین بڑا طاقتور ہے، اللہ رب العالمین سب پر غالب ہے، اللہ سب پر قادر ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری۔ پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اب اس کی عبادت کرنے کے بجائے کسی اور کی عبادت کریں، کسی اور کے در پر جھکیں، یہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے سب سے ضروری ہے کہ انسان یہ جو چیز ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ورنہ اس کی کسی بھی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے روزہ کی رخصت ہے، انہیں میں سے بتایا گیا تھا بیمار بندہ، اور بیمار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بیمار جو وقتی اور عارضی ہے، ٹیمپریری، یہ روزہ بعد میں قضا کرے گا جب بیماری دور ہو جائے، اور ایک بیمار ہوتا ہے دائمی، ہمیشہ بیمار رہنے والا، یہ آدمی ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا یا غلہ دے دے گا، 1.5 کلو چاول یا گندم، اور جو بوڑھا انسان ہے وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ جس کی عمر زیادہ ہو گئی اور روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ قادر نہیں روزہ رکھنے پر، اور ہم نے کیا شرطوں میں پڑھا کہ روزہ رکھنے پر قادر ہو، یہ بوڑھا آدمی قادر نہیں ہے، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھے گا، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا۔
ایسے ہی نمبر 2 مسافر پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، بعد میں اس کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ تیسرا حمل والی عورت، نمبر 4 دودھ پلانے والی عورت، ان لوگوں کے لیے بھی روزہ رکھنے کی رخصت ہے، اور ان کا حکم یہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ وہ ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اگر وہ روزے کی قضا کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتی ہیں تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، کیونکہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو یعنی جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو توفیق دی اور کافی بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ہر رمضان کا مہینہ یا تو دودھ پلانے میں گزرتا ہے یا تو حمل کی حالت میں گزرتا ہے، تو پھر روزوں کی قضا وہ کب کرے گی؟ اسی لیے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فیصلہ یا ان کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گی، جیسے بوڑھا مرد ہوتا ہے یا بوڑھی عورت، بوڑھا انسان۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی کسی کی جان بچانا ہو تو اس کے لیے بھی انسان روزہ توڑ دے گا، رخصت اس کے لیے۔ کہیں آگ لگ گئی ہے، لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں، جل رہے ہیں آگ میں، آپ روزہ رکھیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان کو نہیں بچا سکیں گے، کمزوری رہتی ہے انسان کو روزے کی حالت میں روزہ توڑ دے، کیونکہ انسان کی جان رہے گی تبھی روزہ رکھے گا، اور جان بچانا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، لہذا ایک انسان، ایک مسلمان کی جان، انسان بھی ہے تو بھی، غیر مسلم ہے تو بھی، جان اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی پیاری ہے۔ جی ہاں، اس کی جان بچانا ضروری ہے۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم روزہ رکھ کر کے نہیں بچا سکیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ توڑ دے، اس کے بعد پھر جو ہے بعد میں اس کی قضا کر دے۔ یہ کچھ باتیں گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے بتائی تھیں، آج کچھ مزید باتیں اور بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور رمضان کے مہینے میں زیادہ زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ ماہ رمضان میں بہت سارے اعمال ہمارے لیے مسنون ہیں، زیادہ اجر ملتا ہے، انہیں میں سے تراویح کا اہتمام کرنا۔ تراویح جسے تراویح بھی کہا جاتا ہے، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں، اسے وتر کی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ وتر اس لیے کہتے ہیں کہ تا عدد ہے یہ، قیام اللیل کا ذکر قرآن میں ہے، تہجد کا بھی ذکر قرآن میں ہے، تینوں کا ذکر قرآن میں ہے اور حدیثوں کے اندر ہے، قیام اللیل، تہجد اور وتر۔ چوتھا اس کا نام تراویح ہے، یہ بعد میں اس کا نام پڑا، لیکن یہ ساری نمازوں ایک ہی ہیں۔ یہ مغرب عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر کی اذان تک جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز ایک ہی ہے، لیکن نام اس کے کئی ہیں، وہ نماز ایک ہی ہے۔ تراویح کہیں یا قیام اللیل کہیں یا تہجد کہیں یا وتر کی نماز کہیں۔ تراویح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 13 رکعت ثابت ہے، عام طور پر 11 رکعت پڑھتے تھے، کبھی کبھی 13 رکعت، اس سے زیادہ ہمارے نبی نے کبھی تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے، نہ قیام اللیل، وہ سب ایک ہی نماز ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان کبھی بھی آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا۔ جی، ام سلمہ کی حدیث سے 13 رکعت کا ذکر آتا ہے، تو حضرت عائشہ نے وہ بیان کیا جو دیکھا انہوں نے، اور آپ کا یہ اکثر معمول تھا، لیکن کبھی کبھی آپ نے 13 رکعت بھی پڑھی ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، 13 رکعت جو مسنون تعداد یہی ہے۔ دوسری جو چیز ہے، روزے کی حالت میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ بھی چونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس لیے رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنا یہ بہت زیادہ باعث ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک مرتبہ قرآن پڑھ کر کے جبریل امین کو سنایا کرتے تھے۔ جب آپ کا آخری سال تھا 2 مرتبہ آپ نے پڑھ کر کے سنایا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ایک ہی بار پڑھ سکتے، ہمارے بھی نے ایک ہی بار پڑھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ مصروف رہتے تھے۔ آپ لوگوں کو معلوم بہت ساری جنگیں رمضان کے مہینے میں ہوئی ہیں، غزوہ بدر، فتح مکہ، تو آپ جنگوں میں اور ساری چیزوں میں مصروف رہتے تھے، اس لیے آپ کو موقع نہیں ملا۔ تو ہم یہ نہ بہانہ بنا لیں کہ ہم نے ایک بار قرآن ختم کر دیا خلاص، ایک ہی بار ختم کریں گے۔ اگر آپ کو موقع ملے 2 بار 3 بار 4 بار ختم کیجیے، بہت اجر ہے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم پڑھنے کا۔ تو قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ یہ پڑھنا، قرآن کریم کو پڑھنا رمضان کی حالت میں۔ سحری کھانا مسنون ہے، فرض نہیں ہے، سحری کھائیں گے اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری کے اندر برکت۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ۔ سحری میں تاخیر کرنا چاہیے، افطار میں جلدی کرنا چاہیے، یہ بھی مسنون ہے کہ آپ سحری میں تاخیر کریں، افطار میں جلدی کریں۔ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی اذان تک، یعنی کہ آدھا گھنٹہ پہلے احتیاط کے طور پر آپ سحری کھانا چھوڑ دیں، یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر اذان شروع ہو گئی ہے
اور انسان کھا رہا ہے، اس کو ضرورت ہے بھی، حاجت ہے، برتن میں کھانا موجود ہے، لقمے باقی ہیں، اپنی ضرورت پوری کر لے۔ یہ انسان پانی پی رہا ہے، اذان شروع ہو گئی، پانی کی حاجت ہے، پانی پورا پی لے۔ اسلام میں سختی نہیں، سختی ہم نے بنا دیا ہے۔ اسلام میں بڑی آسانی، اگر کوئی پہلے شروع کر دیا ہے اور اذان شروع ہوگی تو اپنا ضرورت بھر وہ کھا سکتا ہے، یہ نہیں کہ اذان کی بات شروع کرے، پہلے شروع کر دیا۔ جی ہاں، تو اتنی آسانی شریعت کے اندر رکھی گئی۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لا تزال امتی بخیر ما اجل الفطر و اخر السحور، میری امت خیر میں رہے گی، بھلائی میں رہے گی جب تک وہ فطر میں جلدی کریں گے، افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کریں گے۔ یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اور بھی حدیثوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رطب کھجور سے افطار کرنا چاہیے، رطب نہیں ہے تو خشک کھجور، خشک کھجور نہیں ہے تو پانی، یہ مسنون ہے، اس سے افطار کی شروعات کرنی چاہیے۔ یعنی کہ پہلے ہم پکوڑے کھائیں، حلیم کھائیں، حریص کھائیں اور دیگر چیزیں کھائیں، اسے آپ بعد میں کھائیں، افطار اس سے کریں آپ، یہ مسنون ہے۔ اگر آپ اس سے افطار کریں گے آپ کو زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ملے گا۔ بسم اللہ کہہ کر کے افطار کریں اور یہ دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، گیلی ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اجر ہمارے لیے ثابت ہو گیا۔ یہ کب پڑھیں گے آپ؟ افطار کے بعد یہ دعا کب پڑھیں آپ۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا بھی مسنون ہے کثرت سے۔ ایک صحابی ابو قتادہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اتنی بار میں نے آپ کو مسواک کرتے دیکھا کہ میں گن نہیں سکتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ عصر کے بعد مسواک نہیں کرتے، کہتے منہ کی بو ختم ہو جاتی ہے۔ منہ کی بو کا تعلق آپ کے منہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے معدے سے ہے۔ جب معدہ خالی رہتا ہے تو اس سے بو آتی ہے، اس لیے آپ مسواک بھی کریں گے تو بھی بو آئے گی۔ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ مسواک کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں مسواک اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے اور منہ کی پاکی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس انسان کو جو ہے مسواک کرتے رہنا چاہیے، اور نبی کی سنت ہے۔ ایسے ہی افطار کروانا مسنون ہے کہ آپ کسی کو افطار کروائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی کسی کو افطار کراتا ہے اس سے اتنا ہی اجر اور ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ روزے دار کے اجر میں کمی نہیں کی جاتی ہے۔ یہ جواب دے دیا گیا ہمارے بہت سارے لوگوں کو۔ ہمارے بہت سارے بھائی دوسرے کے افطار کرنے اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے روزے میں سے کے ثواب میں سے کٹوتی کر دی جاتی ہے۔ کٹوتی نہیں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سب لوگ اگر مانگ لیں اللہ تعالیٰ اور سب کو دے دے ہر ایک کی مطلوبہ چیز، تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کمی آتی ہے جب آپ سوئی سمندر کے اندر ڈبو دیتے ہیں۔ ایک قطرہ جو نکلتا ہے اتنی بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سب کو بے حساب اجر اپنی طرف سے دیتا ہے، ہمارے اور آپ کے اجر میں سے لے کر کے نہیں دیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جی ہاں، تو افطار کرنا بھی چاہیے کسی کے ہاں اور کروانا بھی چاہیے، انسان کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے، ایسے ہی رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر جاگنا سنت ہے۔ ایک رات کے بعد 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر، یہ سب مسنون اعمال ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسے ہی عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ارشاد، رمضان عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ گویا کہ آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کیا، تو بہت اجر اور ثواب ہے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں رمضان کے مہینے میں کرنے کے، جو انسان اگر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر سے نوازتا ہے۔ ایسے ہی رمضان کے مسائل میں ایک مسئلہ ہے شب قدر، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور القدر کے نام سے قرآن کے اندر مکمل ایک سورت اللہ نے چھوٹی سی اتاری 30ویں پارے کے اندر ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت کو بیان کیا، اس کی اہمیت کو، اور یہ بیان کیا کہ شب قدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ تقریباً 82 سال کے آس پاس بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس امت کی عمر کم ہو گئی ہے، لیکن اعمال اللہ رب العالمین نے ایسے بنائے ہیں اس امت کے لیے کہ مختصر اور معمولی اعمال ہیں، عبادات ہیں، لیکن اس میں اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں،
1,000 سال تک لوگ جیتے تھے، 850 سال 900 سال تک جیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو دعوت دی، 950 سال۔ آج کل کی ہماری عمر ہے 60-70 کے درمیان، بہت کم ہیں جو اس کے آگے جاتے ہیں۔ تو عمر تو کم ہو گئی، لیکن اجر اور ثواب اللہ نے زیادہ رکھا۔ یہ امت آئی بعد میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر جائیں گے، اس کے بعد دیگر انبیاء کرام جائیں گے، اس کے بعد امتوں میں سب سے پہلے امت محمدیہ جنت کے اندر جائے گی۔ تو اس امت کی فضیلت اور خصوصیت ہے کہ مختصر اعمال لیکن اجر اور ثواب زیادہ ہے، لیکن شرط یہ کہ وہ عمل ثابت ہونا چاہیے حدیث سے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عمل ثابت نہیں اور ہم کریں بہت ثواب ملے گا۔ جیسے شب برات گزری ابھی، لوگ شب برات کو رات بھر جاگتے ہیں، میں نے بیان کیا تھا شاید یہاں پر شب برات کے تعلق سے، لیکن پھر بھی شب برات میں مسجدیں فل ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، اسی نیت سے لوگ آتے ہیں، باقی دنوں میں نہیں آئیں گے راتوں میں، لیکن شب برات میں ضرور۔ تو شب برات میں عبادت کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں آتی، کوئی بھی حدیث نہیں آتی کہ اس رات آپ نے وہ عبادت کی ہو جو اور دنوں میں یا راتوں میں آپ نہ کرتے رہے ہوں۔ جی ہاں، کوئی ایسی حدیث نہیں آتی۔ جی ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عمل ثابت ہونا چاہیے۔ اگر ثابت نہیں ہے تو عمل کیا ہو جائے گا؟ جی بدعت ہو جائے گا، رد ہو جائے گا۔ جی، جو عمل ثابت نہیں ہے۔ شب قدر کب آتی ہے؟ رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، انہی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اور یہ ہر سال بدلتی بھی رہتی ہے۔ جیسے مان لیجیے اگر گزشتہ سال 27ویں رات تھی تو ہو سکتا ہے ان سال 25ویں رات، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اسے اس لیے مخفی رکھ دیا گیا تاکہ لوگ 5 راتیں کم سے کم جاگیں، زیادہ جاگیں گے آپ کو زیادہ اجر ملے گا۔ ایک رات اگر ہوتی تو سب لوگ شاید جاگ لیتے، اس لیے اس رات کو مخفی رکھا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں رات ہے، اور آپ باہر نکلے بتانے کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی جھگڑا کر رہے ہیں، تو جھگڑا کرنے کی وجہ سے یہ آپ کو بھلا دیا گیا، اور آپ کے بھلا دینے میں یا بھلوا دینے میں بھی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، خبیر ہے، اور بھلوا دینے میں بھی حکمت، اور وہ حکمت یہ کہ ہم 5 رات جاگتے ہیں۔ اگر ایک رات ہوتی تو ہر انسان شاید جاگ لیتا، اس لیے 5 راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات ہوتی ہے شب قدر۔ شب قدر جاگنے کا مطلب یہ کہ عبادت کرنا، یہ دعا خاص طور سے پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، قرآن کی تلاوت، تہجد وغیرہ، ذکر و اذکار، ان چیزوں میں وقت کو گزارنا، پڑھنا، ایک رات کا جاگنا، اور خیر اور نیک کے کام کرنا، یہ مراد ہے سے۔ یعنی کہ انسان گپ شپ کرے، انسان غیبت کرے، لایعنی باتیں کرے، جھوٹ بولے، گناہ کا کام کرے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ سب بالکل جائز نہیں ہے، غلط ہے سب۔ یہ رات جاگنا شمار نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا بھی مسنون ہے۔ اعتکاف وہاں کرنا چاہیے جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہو، تاکہ جمعہ کی نماز کے لیے انسان مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد کو لازم پکڑ لینا اللہ رب العالمین کی عبادت کی نیت سے، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو، اور یہ سب کے لیے شرط ہے۔ عورت بھی اگر اعتکاف کرنا چاہے گی تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرے۔ گھر میں عورت اعتکاف نہیں کرتی، ہمارے یہاں عورتیں گھروں میں اعتکاف کرتی، غلط ہے یہ۔ شب قدر جاگنے کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، لیکن اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ازواج مطہرات تھیں وہ مسجد نبوی میں جا کر کے اعتکاف کرتی تھیں، ان کے لیے باقاعدہ خیمہ لگایا جاتا تھا، پردہ کیا جاتا تھا، جا کر کے وہاں پر اعتکاف کرتی تھیں۔ مسجد نبوی اور ازواج مطہرات کے گھر کتنی دوری پر واقع تھے؟ ایک دم قریب تھے۔ حضرت عائشہ کا گھر تو سب سے قریب تھا، دروازہ کھولتے تھے مسجد میں داخل ہو جاتے تھے آپ، لیکن پھر بھی حضرت عائشہ نے گھر میں اعتکاف نہیں کیا، کہاں کیا؟ مسجد میں جا کر کے، وہاں پر باقاعدہ بنایا گیا خیمہ اور پردہ کیا گیا، وہاں جا کر کے اعتکاف کرتی تھی۔ اس لیے اعتکاف بھی مسجد کے اندر ضروری ہے کرنا۔ اگر انتظام نہیں مسجد میں تو انسان عورت نہ کرے، ضروری نہیں ہے کرنا، لیکن اگر کرنا ہے تو مسجد کے اندر کرنا ہے، ورنہ گھروں کے اندر اعتکاف کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اعتکاف
کہ کچھ منافی امور ہیں، یعنی اعتکاف کی حالت میں انسان کچھ چیزیں نہیں کر سکتا ہے، گرچہ وہ عبادت ہی ہو۔ جیسے کسی بیمار کی عادت کے لیے انسان جو اعتکاف کی حالت میں باہر نہیں جا سکتا، یا ایسے ہی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے باہر نہیں جا سکتا، حالانکہ اعتکاف میں ہے، وہ عبادت کر رہا ہے اور یہ بھی عبادت ہے، لیکن پھر بھی شریعت کے اندر منع کر دیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ میرے بھائیوں کہ دین یہ ہماری عقل اور مزاج کا نام نہیں ہے کہ ہم نے جس کو عبادت سمجھ لیا، جس کو ہم نے بہتر سمجھ لیا وہ بہتر ہو گیا۔ نہیں، بہتر کب ہوگا؟ جب کتاب اللہ اور سنت رسول سے اس کا ثبوت ہوگا۔ کیا یہ بہتر عمل نہیں ہے مریض کی عادت کرنا؟ کیا جنازے کی نماز پڑھنا بہتر عمل نہیں ہے؟ جو جنازے کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرات کے برابر ثواب دیتا ہے۔ جو کسی مریض کی عادت کے لیے جاتا ہے، شام میں صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، گویا کہ جنت کے بالا خانوں میں، جنت کے باغوں میں گھومتا ہے جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ کتنا اجر اور ثواب کا کام ہے، لیکن نبی نے منع کر دیا، نہیں جا سکتا مسجد سے نکل کر کے، کیونکہ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گھر کو، جامع مسجد کو اللہ کی عبادت کی نیت سے لازم پکڑ لینا۔ صرف ضروری کام کے لیے انسان باہر جا سکتا ہے، جیسے قضاء حاجت کے لیے یا کھانے پینے کے لیے، کوئی لانے والا اندر نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے، اس کے لیے انسان باہر جا سکتا ہے۔ لیکن کسی کی عادت کرنے کے لیے، کسی کی جنازے میں شریک ہونے کے لیے، پارٹی میں شریک ہونے کے لیے، شادی بیاہ میں شریک ہونے کے لیے یا اور کسی کام میں قطعاً نہیں جا سکتا، گرچہ یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس کے لیے منع کر دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین میں عبادات کے اندر اصل منع ہے، وہی عبادت کرنا جائز ہوگا جس کا ثبوت ہوگا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ ہمیں درس ملتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ثواب کا کام ہے، کیا حرج ہے کرنے میں؟ ہے حرج، ہمارے نبی نے نہیں کیا، آپ ہمارے نبی سے متقی ہو جائیں گے۔ لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، احرام باندھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ کیا آپ نے احرام باندھا 2 رکعت نماز پڑھا؟ نہیں پڑھا آپ نے نماز، 4 عمرے کی، لیکن کبھی آپ نے احرام کی نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے ایک حج کیا، آپ نے کوئی احرام کی نماز نہیں پڑھی آپ نے جی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے انسان کے لیے کہ انسان نہ سوچے بھی نماز ہے کبھی بھی پڑھ لیں، نہیں، اس کے لیے وقت ہونا چاہیے، نبی کی سنت کا ثابت ہونا چاہیے۔ آپ طواف کے بعد 2 رکعت نماز ہم پڑھتے، صحیح کی بات نہیں پڑھتے ہیں۔ اب آدمی طواف کی بات پڑھے، صحیح کی بات پڑھے، بال کٹا لے تب پڑھے، احرام باندھے تب پڑھے، نماز پڑھتا رہے، یہ کیا ہے؟ یہ میرے بھائی یہ نبی کی سنت اور آپ کی اتباع نہیں ہے۔ وہی عمل کرنا ہے جس کا ثبوت ہوگا حدیث سے۔ ہمارے نبی نے عمرہ کیا 4، لیکن آپ نے احرام کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھی ہے۔ ہاں، اگر فرض نماز کا وقت ہے تو آپ جا کے پڑھ لیجیے۔ ہمارے نبی نے جب حج کا احرام باندھا تو 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ آپ ظہر پڑھ کر کے نکلے تھے مدینے سے، ذوالحلیفہ پہنچے، عصر کا وقت ہو گیا۔ مسافر کے نماز کتنی رکعت پڑھتا عصر کی؟ 2 رکعت پڑھتا۔ ہمارے نبی نے 2 ہی پڑھا تھا، لوگوں نے اسی کو سمجھ لیا کہ احرام کی نماز۔ ہمارے نبی نے احرام کی نماز زندگی میں کبھی نہیں پڑھی، صحابہ بھی نہیں پڑھا کبھی بھی، اس لیے احرام کی نماز نہیں ہے۔ ہم عقیقہ کرتے ہیں، کیا عقیقے کی نماز ہے؟ ہم عیدگاہ میں جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، کیا عید کی نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز ہے وہاں پہ؟ اگر کوئی پڑھتا غلط کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، جن کی سنتوں کی اتباع کرنے کے لیے ہمارے نبی نے کہا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنتوں کو اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ان کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ خلفائے راشدین میں آتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کوفہ کی عیدگاہ میں تشریف فرما تھے عید کی نماز پڑھانے کے لیے۔ ایک آدمی آتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، منع کیا لیکن پڑھ لیا، پھر کھڑا ہو کر کے 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، اس کا دونوں ہاتھ پکڑ کر کے زمین پر بٹھا دیا۔ اس نے کہا مجھے نماز پڑھنے سے روکتے ہو، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے ثواب دے گا۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ مجھے یقین اللہ تعالیٰ تجھے گناہ دے گا، تو نبی کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ نبی نے عیدگاہ میں عید کی نماز کے علاوہ 2 رکعت کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی ہے۔ ہاں، اگر آپ مسجد میں ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد آپ بیٹھیں گے، لیکن عیدگاہ جو باہر میدان میں، وہاں پر کوئی نماز نہیں عید کی نماز کے علاوہ۔ ان کو پکڑ کر کے بٹھا دیا اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
अन तुसीबहुम फितना और यसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग अल्लाह के रसूल के हुक्म की मुखालफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि वो फितने से दो चार हो जाएं या दर्दनाक अजाब आकर के उनको पकड़ ले। इस आयत करीमा की तलावत की। ये दीन है, अल्लाह का दीन, हमारा और आपका दीन नहीं है, हमारा बनाया हुआ कानून नहीं है कि हर साल नया नया कानून आता है, पुराना कानून मनसूख, नया कानून। पार्लियामेंट है और लोग जो कह दें अक्सरियत से, जमहूरियत से पुराना कानून बदल गया, नया कानून आ गया। नहीं, अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया। अल्लाह का दीन है ये, अल्लाह का कानून है ये, उसमें हम तब्दीली नहीं कर सकते। इसलिए ये कि हमारी अकल जो कहे उसको हम करें। कुरान खानी हमारे लिए यहाँ लोग करते हैं, कुरान खानी किसी को फात हो जाती है, कोई मरने वाला होता है, सूर्य यासीन पढ़ते हैं, सब क्या है, सब जायज़ नहीं है सारी चीज़ें। कुरान खाने हमारे नबी ने कभी नहीं किया किसी की वफ़ात पर। हमारे नबी की बीवियों की वफ़ात हुई, 2 बीवी, 3 बेटियों, 3 बेटों की वफ़ात हुई, क्या किसी पर आपने कुरान करीम पढ़ा है? नहीं पढ़ा। कुरान करीम अल्लाह ने अपने नबी पर नाज़िल किया, हमारे नबी ने नहीं पढ़ा। कहते क्या हर्ज है, कुरान पढ़ना सवाब का काम है, सवाब काम। हम कहते भाई नमाज भी पढ़िए फिर मुर्दे की तरफ से, कुरान से ज़्यादा सवाब नमाज पढ़ने में, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो ये अकल नहीं कि जो है हम अपनी अकल लगा कर कोई चीज़ हम साबित करें। अगर नसूस में है, हदीस में है, सराखों पर। लेकिन अगर नसूस और हदीस में नहीं है, हम अपनी तरफ से कोई चीज़ ईजाद करें और कहीं इसमें क्या अर्ज है, फलाने में क्या अर्ज है, धमाके में क्या अर्ज है, गलत होगा वो, उसके लिए दलील चाहिए, तब अमल होगा। ये जो एतकाफ़ के जो मसाइल हैं, ये चीज़ हमें वाज़ेह तौर पर समझ में आती है। बहुत सारे दलाइल हैं इसके, वक्त ख़त्म हो रहा है, गुजर रहा तेज़ी से। तो ये चीज़ बहुत अहम बात है जो मैंने आपके सामने रखी है कि वही अमल करेंगे जिसका सबूत होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से और आपके अमल से, वरना वो चीज़ करना हमारे लिए जायज़ नहीं होगा। हाँ, आदमी बाहर गया कज़ा हजरत के लिए, रास्ते में कोई बीमार मिल गया, हाल पूछ लिया, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो बीमार की आदत के लिए मस्जिद से नहीं निकला है। वो कहता कज़ा हजरत के रास्ते मिल गया या मस्जिद के अंदर जनाजे की नमाज हो रही है, वो जनाजे की नमाज पढ़ लेगा। जनाजे की नमाज के लिए निकलना जायज़ नहीं है, मरीज़ की आदत के लिए निकलना जायज़ नहीं है, लेकिन निकला किसी और काम से, रास्ते में कोई मरीज़ मिल गया, हाल पूछ लिया, या कोई मरीज़ उसके पास खुद आ गया, उसका हाल पूछ लिया, कोई मसला नहीं। ऐसे एक मसला ज़कातुल फ़ित्र। ज़कातुल फ़ित्र फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर, छोटा हो बड़ा, और रोज़ेदार या गैर रोज़ेदार हो, ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ कर दिया गया है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र फ़र्ज़ कर दिया। एक सा कहते तकरीबन 3.25 किलो के आसपास होता है। उस ज़माने में एक पैमाना था जिससे अनाज और ये सारी चीज़ें नापी जाती थी, जैसे आज किलो होता है, वैसे उस ज़माने में और दीगर चीज़ें हैं, तो सा होता था। सा तकरीबन 2.5 किलो का होता है। अगर उसमें आप चावल रखेंगे तो तकरीबन, या गेहूँ वगैरह, 2.5 या उससे कुछ ज़्यादा होता है। तो ये फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर। उसके लिए निसाब शर्त नहीं कि निसाब होगा तभी देगा। बच्चे की वलादत भी अगर ईद का या शव्वाल का चाँद नज़र आने से पहले अगर किसी बच्चे की वलादत हो गई है, उस बच्चे की तरफ से भी देना ज़रूरी है। और इसका 2 मकसद है। पहला मकसद ये है कि रोज़े की हालत में जो गलत बातें हो जाती हैं इंसान होने के नाते, उसका कफ़ारा है, और जो फ़क़रा और मसाकीन हैं उनके लिए खुराक है। इसलिए ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ कर दिया गया। और ज़कातुल फ़ित्र में गल्ला ही देना है, ज़कातुल फ़ित्र में पैसा देना जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में पैसा था, लेकिन आपने पैसा नहीं दिया। दीनार दिरहम थे, लेकिन आपने पैसा नहीं दिया है। गल्ला दिया जाएगा जी। जो चीज़ फ़र्ज़ होती इंसान वही देगा। जैसे इंसान के पास गल्ला है, फसल उगती है, गल्ला पैदा होता है, उसमें इंसान गल्ला निकालेगा, पैसा नहीं निकाल सकता है। इंसान के पास जानवर है, जानवरों में ज़कात फ़र्ज़ हो गई, इंसान जानवर निकालेगा, पैसा नहीं निकाल सकता। जानवर निकालना, उसको बकरी या बैल या गाय या ऊँट वो निकालना है। ये नहीं कि वो उसके बदले लाओ हम पैसा दे देते, नहीं। आपके पास गेहूँ है और गेहूँ निसाब तक है, उसमें आप गेहूँ ही निकालेंगे, उसमें आप पैसा नहीं निकाल सकते। हमारे नबी के ज़माने में था, कुर्बानी होती है किसकी? बकरे की। ऊँट जो जानवर शरीयत के अंदर कहे गए हैं, इंसान कहे कि भाई हमको कुर्बानी करने से क्या फ़ायदा। आज है बहुत सारे ऐसे लोग हमारे माशरे में जो कहते हैं कुर्बानी करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
اس کا پیسہ لے کر کے اسپتال بناؤ، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، کالج بناؤ، اسکول بناؤ۔ قربانی کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ گوشت برباد ہو جاتا ہے، کیا فائدہ ہے؟ یہ سب کے سب لوگ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ قربانی ہمارا شعار ہے، قربانی ہماری پہچان ہے، قربانی یہ ہمارے لیے ٹریننگ ہے کہ اگر دین کے لیے جان بھی دینا پڑے تو خون بہا دیں گے، جیسے جانور کا خون ہم نے بہایا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار، حضرت ابراہیم کی یادگار، اس لیے ہے یہ چیز ہے۔ یہ کھانے پینے سے کیوں دور رہنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ اللہ نے حلال کیا تھا کھانا پینا، اس لیے کہ اللہ نے اور چیزیں حرام کی، اس سے دور رہنا اور ضروریات کے لیے، یہ ہماری تربیت ہوتی ہے کہ قربانی کرنا ضروری ہے انسان کے لیے۔ اگر وہ قربانی کا ایک بکرا نہیں کیا اور اس کے بدلے 10 لاکھ نکال دے گا تو بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اللہ کے سلوک حدیث ہے کہ قربانی کے دن سب سے بہترین عمل خون بہانا ہے، خون بہایا جائے گا، جانور ذبح کیا جائے گا۔ کالج مدرسہ کے لیے آپ اپنے اخراجات پر کنٹرول کیجئے۔ شادی کرتے ہیں لاکھوں روپیہ، 1,000 کا شادی کارڈ بنتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کھانے میں 50 قسم کے پکوان رہتے ہیں، وہاں پر کنٹرول نہیں ہونا ہے، اس پر نہیں کنٹرول کریں گے، دین پر کنٹرول کریں گے کہ یہ چیز ختم کر دو، قربانی ختم کر دو۔ کیا فائدہ قربانی دینے سے؟ خون جو ہے گوشت برباد ہو جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کو کالجز کی ضرورت ہے، اسپتال کی ضرورت ہے۔ ارے بھائی زکوٰۃ کی رقم بھی تو ہے، صدقات و خیرات کا بھی دروازہ تو ہے، ہدایہ اور تحائف بھی تو ہیں، آپ اس پر کیوں نہیں عمل کرتے ہیں؟ یہی لے دے کے مسئلہ رہ گیا تھا کہ قربانی کو ختم کر دیا جائے، غلط ہے یہ ساری چیزیں۔ اس لیے زکوٰۃ الفطر کے اندر یہ شعار ہے، پہچان ہے۔ آپ زکوٰۃ الفطر دیں گے، نظر آئے گا کہ آپ غلہ دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اسی زکوٰۃ الفطر کے اندر غلہ دینا ہی ہمارے نبی کا عمل ہے، پیسہ دینا یہ چیز جو ہے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی روزوں کا ذکر ہے تو بس مختصر طور پر کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، لیکن کچھ اور بھی روزے ہیں جو ہمارے لیے مسنون اور مستحب ہیں۔ ان میں سے ہر مہینہ پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، یعنی ہر ہفتے، ہر مہینے 13 اور 14 اور 15 کا روزہ جس کو ایام بیج کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی عرفہ کا روزہ ہے ذی الحجہ کی 9 تاریخ یا ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں۔ ایسے ہی عاشوراء کا روزہ محرم میں، اور محرم میں کثرت سے روزے رکھنا، 9-10 کو خاص طور سے یا 10-11 کو۔ ایسے ہی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سارے روزے مسنون ہیں۔ کچھ روزے ایسے ہیں جو ہمارے لیے جو ہے مکروہ ہیں، جن کا رکھنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا، ہاں آپ جمعرات جمعہ رکھ سکتے ہیں، جمعہ ہفتہ رکھ سکتے ہیں، یا صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا یہ بھی منع ہے۔ آپ ہفتہ اتوار رکھ لیں، جمعہ ہفتہ رکھ لیں، لیکن اکیلے رکھنا یہ شریعت کے اندر جو ہے منع کر دیا گیا ہے۔ کچھ ایام ایسے جن میں روزہ رکھنا ہمارے لیے سخت گناہ ہے، سخت قسم کا حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ عید اور بقرعید کے دن روزہ رکھنا۔ ایسے بقرعید کے باقی 3 دنوں میں روزہ رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ بقرعید کے 4 دن ہوتے ہیں، ایک تو بقرعید کا دن ہو گیا، اس کے بعد 3 دن 11، 12 اور 13، ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ آدمی جو حج پر نہیں گیا ہے، جو آدمی حج پر گیا ہے اور وہ حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اگر وہ قربانی نہیں دے سکا، جانور غائب ہو گیا، پیسہ نہیں رہا اس کے پاس، تو وہ ان 3 دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ باقی اور انسان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث یہ کھانے پینے کے دن ہیں، خوشی کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں، لہذا ان دنوں میں کھاؤ اور پیو۔ ایسی ایک روزہ اور بھی ہے جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، وہ ہے شک کا روزہ رکھنا، یعنی شعبان کی 30 تاریخ کو روزہ رکھ لینا۔ شعبان کی 29 تاریخ کو چاند نظر آ گیا تو اگلا دن رمضان کا روزہ ہوگا، مہینہ ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے چاند ہو گیا ہو، ہمیں نظر نہ آیا ہو، لائے رکھ لیتے ہیں روزہ۔ کیا حرج ہے؟ روزہ رکھنے میں حرج ہے، ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں من صام یوم الشک فقد عصا ابو القاسم، جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ احتیاط نہیں اسلام کے اندر کہ احتیاط کے طور پر آپ کر لیجئے کہ ہو سکتا ہے روزہ یہ چاند نظر آ گیا ہو اور ہمیں نکل گیا ہو لیکن ہمیں نظر نہ آیا ہو، بدلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں۔ جب اللہ کے رسول حدیث صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے روزہ توڑ دو۔
ہاں اگر جب مہینہ 30 کا ہو جائے تو چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے۔ تو شک کے دن روزہ رکھنا کہ ہو سکتا ہے بھائی یہ بھی روزہ کا رمضان کی تاریخ پہلی ہو اور ہمیں جو ہے چاند نظر نہ آیا ہو، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، حرام ایسا کرنا، شریعت کے اندر اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے روزے سے متعلق، اور بھی کچھ مسائل ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے جاننا اتنا کافی ہوگا، یا یہ ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اور میں نے پہلے درس میں بیان کیا تھا میرے بھائیوں کہ رمضان کا استقبال میں یہ ہے کہ ہم رمضان کے مسائل کو جانیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، رمضان میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، گھروں میں صوفے بدل دیتے ہیں اور بستر بدل دیتے ہیں، لیکن اپنے دل کی اصلاح نہیں کرتے، دلوں کی صفائی نہیں کرتے۔ ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ رمضان ہمارے دلوں کی صفائی کی تعلیم دیتا ہے، زبان کی صفائی اور حفاظت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کتنے ایسے روزے دار ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، وہ صرف بھوکے رہتے پیاسے رہتے، کیوں؟ اس لیے کہ زبان پر کنٹرول نہیں، دل پر کنٹرول نہیں ہے، تو ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، کسی چیز کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہم سے نہیں چاہتا کہ ہم کھانا پینا سے دور رہیں، اللہ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہماری تربیت نہیں ہوئی، گناہوں کی مغفرت نہیں ہوئی، تو روزہ مل جانے سے رمضان کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے مصیبت بابرکت ہوگا جب رمضان سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اس میں وہ کام کریں گے جو کام کرنا ہمارے لیے مسنون ہے۔ تو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں اور اپنی زبان کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، شرک بدعت اور خرافات سے، اللہ کی ہر طرح کی نافرمانی سے ہم دور رہیں، نبی کی سنت پر عمل کریں، دین پر قائم رہیں، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور رمضان کے مہینے میں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔